جو ہم لوگ کامیاب ہو پائے. یہ عمارت اردو کے لیے بنائی گئی ہے. دائز پر موجود محمد ارشاد اللہ صاحب, چیئرمین سندھی بورڈ, پروفیسر علی اللہ حاجی صاحب, جناب اشفاق رحمان صاحب, سی ای او سودیش منتھن میڈیا, اور خصوصی طور پر آج کے ایوارڈ پانے والی مخصوص شخصیات, میں تہہ دل سے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں, استقبال کرتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں. گورنمنٹ اردو لائبریری کے مقصد اور اردو کے فروغ کے لیے لگاتار کام کر رہی ہے. لائبریری کے سبھی معزز ممبران کی رائے اور مشورے سے کام کیا جاتا ہے. ہمارے ممبران یہاں بھی بیٹھے ہیں, اور سر بغل میں بیٹھے علی اللہ حاجی صاحب, ایک وہاں سرندر سنگھ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب کا مشورہ ہم ہمیشہ لیتے رہتے ہیں, اور یہ کام دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے. خوشی اور فخر کی بات ہے کہ لائبریری کی جانب سے 2 ڈائریکٹری اب تک شائع کی جا چکی, جس میں بہار کے شاعر اور ادیب, اردو اخبارات اور اردو صحافیوں کے نام شامل کیے گئے. ان میں سے اب تک 37 لوگوں کو ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے, اور آج بھی 5 شخصیات کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا جا رہا ہے, اور 6 لوگوں کو گورنمنٹ اردو لائبریری ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے. جنہیں لائف ٹائم ایوارڈ دیا جا رہا ہے, نوازا جا رہا ہے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے, انہوں نے اردو ادب میں بہترین کام کیے ہیں, بہترین خدمات انجام دیے ہیں. اب تک آپ کے جو کارنامے ہیں ان کی بنا پر آپ کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی یہ توقع کی جا رہی ہے اور دعا ہے کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. تو یہ جو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پانے والے ہیں, ان میں پہلا نام ہے مفتی ثناء الہدیٰ قاسمی صاحب کا, جو بہت ہی نجی وجہوں سے آج اس پروگرام میں شریک نہیں ہو پائے ہیں, لیکن انہوں نے فون پر ہم سے بات کیا ہے کہ بہت جلد وہ پھر پٹنہ میں آئیں گے تو ہم سے ملاقات کریں گے. دوسرا نام ہے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پانے والوں میں مولانا ابوالکلام قاسمی شمسی صاحب کا. اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ میں حالانکہ شمیم قاسمی صاحب ابھی بھی بہت نوجوان دکھائی دیتے ہیں, لیکن اس میں آپ کا بھی نام شامل کیا گیا ہے. اعجاز رسول صاحب, آپ کو بھی ہم لوگوں نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے. 3 شاعرہ کو, اتفاق سے 3 شاعرہ کو اردو ادب میں سرگرم اور سرگردہ کردار نبھانے اور بہترین شاعری کرنے اور اپنی کتابوں کو منظر عام تک لانے, اردو کی محفلوں میں پیش رہنے, اردو کے لیے بہترین ماحول سازی کا کام کرنے کے لیے ایوارڈ کا حقدار پایا گیا ہے. یہ 3 نام ہیں شمع کوثر شمع, نکھت آرا صاحبہ اور آرادھنا پرساد جی. ان لوگوں نے اردو کی کافی خدمت کی ہے, ہر بزم میں موجود رہتے ہیں اور اردو کی محفلیں سجایا کرتے ہیں. کہیں سے بھی اگر ہم کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے کسی بھی جگہ پہ, وہ لوگ جا کر کے اردو کی محفل کو روشن کرتے ہیں. اس کے بعد صحافت کے لیے پترکارتا ایک ایسا کام ہے جس میں غیر جانبداری کی توقع کی جاتی ہے. بہت سارے نوجوان صحافی ہم لوگوں کی نظر میں ہیں جو بہترین کام کر رہے ہیں, ان کی موجودگی ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. اردو صحافت کا پرچم بلند رکھے ہوئے ہیں. ایک ساتھ سبھی کا نام شامل کرنا ممکن نہیں ہے. آج 2 نوجوان اور قابل صحافیوں کو نوازا جا رہا ہے, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا, اور بہت جلد اس سال کا دوسرا ایوارڈ فنکشن بھی کیا جائے گا. یہ جو 2 نام ہیں اس پروگرام کے لیے, جن کا ہم لوگوں نے سارے لوگوں کی رائے سے متفقہ فیصلہ کرتے ہوئے عمران سمیر صاحب اور بہت ہی نوجوان شاہد اقبال صاحب کو اس سال ہم لوگ گورنمنٹ اردو ایوارڈ سے نواز رہے ہیں.
ایک خاص ایوارڈ جن کا وقت اردو کے فروغ کے لیے وقف ہے. ان کا صبح اٹھنا, جاگنا, سونا, کام کرنا سب کچھ اردو کے لیے. وہ ریسرچ اسکالر رہی ہیں, تبصرہ اور تنقید نگاری کرتی ہیں اور اس میدان میں ایک خاص نام بن چکی ہے. پٹنہ یونیورسٹی میں بحیثیت گیسٹ لیکچرر کام کر رہی ہیں. اپنے اسٹوڈنٹس کو اردو کی بہت ہی معیاری تعلیم دینے کے لیے ان کی پذیرائی کی جاتی ہے اور یہ ایوارڈ عشرت سبوی جن کو دی جا رہی ہے. اور میں دوبارہ عامر سبحانی سر کا اور سارے حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس لائبریری کی نئی عمارت بنانے میں سر کا بہت ہی اہم کردار رہا, بہت ہی رول رہا. دوسری سب سے جو ضروری بات یہ ہوئی کہ لائبریری کا یا اردو کا ایک الگ سیپریٹ کیمپس ہو گیا. اس کیمپس کو قائم کرنے میں ہمارے سیکریٹری صاحب جو ابھی نہیں آ پائے ہیں, کچھ مصروفیت ان کی ہو گئی, کوٹ جانا پڑا ہے, وہ شاید تھوڑی دیر میں آ جائیں گے. تو ان کا بھی اس وقت وہ محکمہ صحت میں تھے اور وہاں سے بھی ان کا ہم کو سپورٹ ملا. اور اس کے علاوہ آج میں یاد کرنا چاہوں گا اور انہیں بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں, شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب دیپک کمار سنگھ سر کا, جو اس وقت اپر مکھ سچیو تھے شکشا وبھاگ میں. پروفیسر امرت سر کا جو اپر مکھ سچیو تھے سواستھ وبھاگ میں. ان لوگوں کا بھی ہم کو بہت سہیوگ ملا. وہ جو سیپریٹ ہاسٹل قائم کا راستہ قائم کرنے میں بہت تعاون ملا ان کا. اور خوش قسمتی سے آج دنیش کمار سر شکشا وبھاگ میں سچیو ہیں. ہم سب کو ان سے بھی آگے بھی امید ہے کہ ان لوگوں کی ہم کو حمایت ملتی رہے گی. اس لائبریری کو ہمیشہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا پوری مدد ملتی رہی ہے. اس لائبریری میں اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک نئی بلڈنگ کا پروپوزل دیا تھا, جسے فوری طور پر اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری آر کے مہاجن سر نے سہمتی دی تھی. لیکن اس کے بعد ان کا ٹرانسفر ہوا, لیکن یہ رکا نہیں. سنجے سر کا بھی ہم کو مدد ملتا رہا اور اس کے بعد پھر دیپک کمار سنگھ صاحب کے وقت میں یہ کام ہوا اور ایجوکیشن منسٹر تھے وجے کمار چودھری صاحب, انہوں نے بھی فوری طور پر منظور کی. اور پھر عامر سبحانی سر اس وقت میں ڈیولپمنٹ کمشنر تھے, وکاس آیوگ تھے. اس دن سر کے ذریعے ایک میٹنگ کی جا رہی تھی جس میں بہت سارے یوجناؤں کو سویکرتی دی جا رہی تھی. ہم لوگ آخر وقت میں اس کو شامل کرا پائے اور سر نے اس کو شامل کیا اور اس نئی تعمیر کی سہمتی ملی, سویکرتی ملی. اور یہ عمارت اردو سماج کو بطور تحفہ پیش کیا گیا. میں دوبارہ سر کو اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ تحفہ سر آپ کا ہی دیا ہوا ہے. 11 جون 2025 کو عزت مآب وزیر اعلیٰ جناب نتیش کمار صاحب کے ہاتھوں اس نئی عمارت کا افتتاح ہوا. اس کے لیے ہم سارے لوگ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں بڑے فخر اور پوری سچائی اور ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ اردو لائبریری آج کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کرنے والے اسٹوڈنٹس کی پسند بن گئے. اردو اسٹوڈنٹس, ریسرچ اسکالر, شاعر اور ادیب, پروفیسران, کافی پروفیسران یہاں موجود بھی ہیں, نوجوان اور بزرگ لوگوں کے لیے ایک بہترین تعلیمی اور ادبی مرکز بن گیا ہے. بطور خاص پرویز عالم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو دن اور رات لائبریری کی بھلائی کے بارے میں سوچتے ہیں اور لائبریری اور ریڈرز کو ہر ممکن سہولیات پیش کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں. لیکن افسوس کہ بار بار ریٹائر ہو جاتے ہیں. سر کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بار بار ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ بار بار کوشش کر کے ان کو کسی بھی قیمت پر جانے نہیں دے رہے ہیں. اور درخواست کروں گا کہ جلد از جلد انہیں مزید ایکسٹینشن دلایا جائے. کبھی کبھی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو لائف ٹائم یہاں پر نیوز کیا جائے کہ لائبریری کا نظام قاعدے سے چلتا رہے. انہیں ایک ایک کتاب کی جانکاری, پرویز عالم صاحب کو ایک ایک کتاب کی جانکاری اور قاری کو کتاب مہیا کرانے میں پوری دلچسپی لیتے ہیں.
कभी कभी हमको ऐसा महसूस होता है कि हम यहाँ खोल रहे हैं, कहाँ चले गए, तो पता लगता है ये कारी को किताब देने जा रहे हैं। एक एक कारी के लिए पूरी अहमियत ये देते हैं, उनको किताब हर हाल में दिलाते हैं। अभी हमने देखा कि कोई आदमी चाहिए था और पहले से लगे पीछे, और उसके बाद उनको 10 मिनट में 20वीं सदी 1976 में ला करके दे दी। तो ऐसे लोगों की हमको हमेशा लाइब्रेरी में जरूरत महसूस होगी, सारे लोगों को ऐसे लोग चाहिए। बिल्कुल इस नई बिल्डिंग में बुजुर्गों के लिए खास ख्याल रखा गया है। निचली मंजिल पर ही उनके बैठने और पढ़ने का इंतजाम है। निचली मंजिल पूरी हो जाने पर पहली मंजिल पर रिसर्च स्कॉलर्स और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरान के लिए जगह बनाई गई है। दूसरी मंजिल पर चेयरमैन का ऑफिस भी है और छोटी तकनीक के लिए जगह बनाई गई है। लाइब्रेरी में अदबी सरगर्मियां होती रहती हैं, इसके लिए ये हॉल तैयार कराया गया है। इसके ऊपर किताबों को रखने के लिए स्टैक रूम है। सबसे ऊपर थोड़ी सी खुली जगह है जिसे हम लोग रूफ टॉप गार्डन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, वैसा इरादा रखते हैं। वहाँ हर्बल प्लांट्स लगाने का मेरा इरादा है और एक हर्बल गार्डन, छोटा सा हर्बल गार्डन हम डेवलप करना चाहते हैं और इस बरसात में हम उसको डेवलप इंशाल्लाह करने हर्बल गार्डन। मैं आप सबको दावत देता हूँ कि लाइब्रेरी आए, किताबें निकालें, किताबें मांगें, किताबें पढ़ें। किताबों से अच्छा कोई साथी नहीं, कोई दोस्त नहीं हो सकता है। यहाँ का पुरसुकून माहौल, यहाँ की डिसिप्लिन बहुत अच्छी डिसिप्लिन है। मैं खुद कह रहा हूँ चेयरमैन होने के बावजूद कि यहाँ पर पुरसुकून माहौल तो है ही, लेकिन हम लोगों ने पूरी तरह डिसिप्लिन कायम कर रखी है। बहुत अच्छी डिसिप्लिन भी यहाँ पर। यहाँ की खामोशी आपको बुलाती है, आवाज देती है। आए, बैठे और किताबों से मालूमात और लुत्फ हासिल करें। किताबें बहुत हैं, लेकिन जब तक किताब को कारी नहीं मिलता है, किताब बेचैन रहती है। गुलजार साहब की नज्म के चंद शेर से मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। किताबें बेचैन रहती हैं। गुलजार साहब का नज्म है, उसके कुछ शेर है। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। तो किताबों की बेचैनियां दूर करने के लिए मैं कारी से कहूंगा कि आए और किताबों से फायदा हासिल करें। हमें किताबों की बेचैनी दूर करनी ही होगी और किताबें आपकी मुंतज़िर हैं। मैं दोबारा अपने मेहमानान का शुक्रिया अदा करता हूँ और इबाद याफ्तगान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि उर्दू की महफिलें इसी तरह आरास्ता होती रहें। बहुत शुक्रिया।